السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ ذاریات کی آخری آیات یعنی 56 سے لے کر 60 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے، رزاق ہے، بڑی قوت والا اور بڑا زبردست۔ بس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس کے لیے یہ لوگ مجھ سے جلدی نہ بچائیں۔ آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کی اصل وجہ یہاں بیان کر دی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اصلاً اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں اور اس کے احکام کو مانیں۔ عبادت سے مراد یہاں بڑے وسیع معنی ہیں، یعنی صرف یہی نہیں کہ نماز، روزہ اور اس طرح کے رسوم ادا کیے جائیں، فرائض ادا کیے جائیں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ پوری زندگی وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلیں۔ اور اس لیے یہ چیزیں اس میں شامل ہیں کہ دوسرے تمام کام، اللہ کے دوسرے تمام احکام، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوقات کو اختیار دیا ہے۔ یہ چاہیں تو ایمان لائیں، چاہیں تو نہ لائیں۔ یہ دونوں مخلوقات چاہیں تو اچھے کام کریں، چاہیں تو یہ برے کام کریں، ان کو اختیار حاصل ہے۔ اور اسی لیے ان کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بندوبست کیا، نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا۔ تو اس عبادت کا مفہوم پوری زندگی پر محیط ہے۔ اس سلسلے میں مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ وضاحت لکھی ہے اسی آیت کے تشریح میں۔ آپ لکھتے ہیں، عبادت کا لفظ اس آیت میں محض نماز، روزے اور اسی نوعیت کی دوسری عبادات کے معنی میں استعمال نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اس کا مطلب یہ لے لے کہ جن اور انس صرف نماز پڑھنے اور روزے رکھنے اور تسبیح و تحلیل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ مفہوم بھی اگرچہ اس میں شامل ہے، مگر اس کا پورا مفہوم نہیں ہے۔ اس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ جن اور انسان اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش، اطاعت، فرما برداری اور نیاز مندی کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ان کا کام کسی اور کے سامنے جھکنا، کسی اور کے احکام بجا لانا، کسی اور سے تقویٰ کرنا، کسی اور کے بنائے ہوئے دین کی پیروی کرنا، کسی اور کو اپنی قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھنا، کسی دوسری ہستی کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں ہے۔ یعنی اتنا وسیع مفہوم میں عبادت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں مختصراً یہ کہ اپنی زندگی اللہ کی بدائی ہوئی ہدایت کے مطابق بسر کریں۔ یہی مطالبہ جنوں سے بھی کیا گیا اور یہی مطالبہ انسانوں سے بھی کیا گیا، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان دونوں بااختیار مخلوق ہیں، وہ اچھے برے کی خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا کام کرنا ہے۔ اور پھر اسی لیے ان کے لیے ایک انجام کا دن بھی مقرر کر دیا گیا۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کا نتیجہ پھر
موت کے بعد نکلنا ہے، اور اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انعام میں ایک ہمیشہ کی بہترین زندگی ملے گی جنت کی، اور جو اس زندگی کے اس امتحان میں جن کا نتیجہ آخرت میں جا کے جو فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، پھر ان کا انجام بھی پھر ویسے ہی برا ہوتا ہے، پھر ان کو ان برے تمام کاموں کی سزا ملے گی جو کہ وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے غلط زندگی کا انتخاب کیا اللہ کی ہدایت موجود ہونے کے باوجود۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی اللہ کے احکامات کو نہیں مانا اور اپنے حساب سے چلتے رہے، اور پھر دوسرے انسانوں پر بھی ظلم کرتے رہے، زیادتی کرتے رہے، ناانصافی کرتے رہے، حق تلفی کرتے رہے، تو ان کے لیے پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا ہی عذاب ان کے لیے بھی تیار ہے جو ان سے پہلے کے لوگوں کو دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے برے لوگ بھی ساتھ ساتھ پیدا ہوتے رہے ہیں اور برائیاں کرتے رہے ہیں، کفر کرتے رہے ہیں، شرک کرتے رہے ہیں، تو مرنے کے بعد پھر ان کا سلسلہ تو عذاب کا شروع ہو جاتا ہے، آخرت میں تو پھر ان کا اصل انجام ہوگا، لیکن یہ سلسلہ جیسے ان کو میں نے مرنے کے فوراً بعد وہ مبتلا ہو جاتے ہیں جس عذاب میں، تو ایسا ہی اب جو لوگ ہیں جو برائیاں کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، فساد کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو ان کو بھی پھر ایسا ہی بدلہ ملے گا جیسے پہلے لوگوں کو مل چکا ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ جلدی نہ مچائیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہو کہ جلدی نہ مچائیں، یہ طے ہے، یہ بات یہ لکھی جا چکی ہے، اس کا وقت مقرر ہے، تو اپنی شامت کے لیے جلدی نہ کرو، یہ اپنے وقت پر آ کے رہے گی۔ یعنی ایک زبردست وارننگ دی جا رہی ہے ایسے لوگوں کو کہ یہ کام نہ کرو، اور اس کتاب کے ذریعے یہ قیامت تک ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے کہ اپنے اعمال پر نظر رکھو، اگر برائیاں کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، تو یاد رکھو کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ان تمام چیزوں کا حساب لیا جائے گا، اور پھر ظاہر ہے اگر تم ناکام ہو گئے تو پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگی، آخری ٹھکانہ ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو جو اس دنیا میں کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ ایک دن یہ انجام ان کا آ کے رہے گا، جہنم کی سزا ان کو بھگتنی پڑے گی۔ تو اس لیے زندگی میں ہی وقت ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لیں، اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، اور نیک اور صحیح راستے پر چلنے لگیں، وہ تمام برے اعمال چھوڑ دیں تاکہ پھر ان کی آخرت بہتر ہو جائے، ورنہ آخرت میں جس کو پھر سزا ملی وہ سخت ترین سزا ہوگی، سخت ترین عذاب ہوگا، اور ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔